علیکم جی. اچھا تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ ابھی یہاں پہ آج کے جلسے میں آنا کیوں ضروری تھا. اور میں ابھی بھی جلسہ گاہ سے باہر سائڈ پہ کھڑا ہوں کیونکہ اندر بہت زیادہ کراؤڈ ہے اور اوور فلو ہو گیا ہے. جو پریڈ گراؤنڈ ہے نا وہ اس میں بالکل بھی پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور باہر بھی سارا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا بات کرنے کا موقع ملا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے جلسے میں آنا کیوں ضروری تھا. کیوں میں نے اپنی پوری 31 سالہ زندگی میں جو ہے کسی بھی پولیٹیکل جلسے میں اپنے شمولیت نہیں شامل ہوا اور آج میں کیوں شامل ہوں. بیسیکلی عمران خان نے آ کے ہمیں تھوڑا سا نا اجاگر کیا ہے, بیدار کیا ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ کیوں اپنے حق کے لیے آپ کو نکلنا چاہیے. سب سے پہلے اس نے ہمیں بتایا کہ تمہارا حق کیا ہے, ہمیں پہچان دلائی اپنے حق سے. ہمیں بتایا کہ یہ تمہارے حقوق ہیں. ان پہ ڈاکہ ڈلا کرتا تھا پہلے ہمیں کسی نے اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. ہمیں روٹی کپڑا مکان کی طرف لگائی رکھا ہے. ہمیں صرف یہی لگائی رکھا ہے کہ مطلب جیسے وہ ہم مثال دیتے ہیں نا کسی کو کہ آپ جو ہے جو مچھلی پکڑ کے دیتے ہیں نا کسی کو اور یہ اسے نہ سکھائیں کہ مچھلی پکڑنی کیسے ہے. لیکن ان کی تھوڑی سی گنگا سے بھی الٹی زیادہ بہ رہی تھی. وہ یہ تھی کہ یہ مچھلی بھی پکڑتے صحیح تھے, ہمیں دینے کے لیے دکھاتے تھے اور بس وہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتے تھے. ان کا یہ حال تھا. ابھی جب سے عمران خان آیا ہے, پہلے ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھی. میں برملا اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے سیکنڈ لاسٹ ووٹ جو ہے اپنا وہ نون لیگ کو ڈالا تھا اور تب بھی میں نے پارٹی بیس پہ ڈالا تھا کیونکہ اس ٹائم کوئی اور آپشن نہیں تھی. تو مجھے لگا کہ نواز شریف از بیٹر دین دا زرداری. اور ابھی جو ہے ہمارے پاس ایک آپشن ہے عمران خان, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. دیکھیں سب سے پہلے آ کے دیکھیں اس نے کیسے پوری دنیا میں یہ میسج کنوے کیا کہ اسلام دو طرح کا نہیں ہے بلکہ اسلام صرف ایک طرح کا ہے. اسلام کی ڈیفینیشن سب نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ جی کی ریڈیکل ہیں اور دس اینڈ دیٹ. تو اس نے بتایا کہ اللہ اور اس کا رسول جس طرح ایک ہی ہیں اسی طرح ان کی تعلیمات بھی ایک ہی ہیں جو سب کے لیے یکساں ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماڈرن مسلم ہے اور دس اینڈ دیٹ. تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ہسٹری میں شاید پہلا یا دوسرا یہ حکمران ہے جس نے آ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے اور اس نے اسلام کا علم بلند کیا ہے. پوری دنیا کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں جا کے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز اٹھائی. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری بات ہے اس نے اپنی جیبیں نہیں بھری. آج تک کوئی اس پہ 1 روپے کا الزام نہیں لگا سکا جو کہ ثابت ہوا ہو. خیر ثابت تو کسی کا بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے جو منکر ہیں, جو اس کے جو ہیں اپوننٹس ہیں, وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں اپنی جو پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں کہ یار یہ بندہ خود جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. ٹیم اس کی جیسی بھی ہے. دیکھیں اب میں اس کا ہمیشہ سے ایک جواب دیتا ہوں کہ ٹیم جو ہے وہ اس نے اپنی گھر میں کوئی فیکٹری تو لگائی ہوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوتا تو یہ شاید فیکٹری بھی اپنی لگا کے اور وہاں پہ پروڈکشن کر لیتا, لیکن ایز سچ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں نہیں دیا. اس لیے جو کرنٹ ٹیم ہے اس نے اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ملک کو آہستہ آہستہ گریجولی چینج کرنا ہے. تو اسی وجہ سے میں آج نکلا ہوں کہ اس نے جو کال دی ہے اس پہ ہمیں لبیک کہنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. جو چوروں کا ٹولہ ہے 18 سے 20 بندے ہیں, جو پی سی میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پی سی اسلام آباد میں سیو ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے رمیش کمار ہیں وہ ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں جو ڈیلی مساج کراتے ہیں بغیر کسی ناگے کے. اور اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جن پہ اب ساری بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اور ان کا جو ڈیلی کا ایکسپینڈیچر ہے پی سی ہوٹل کا جو صرف کرایہ ہے وہ آلموسٹ 15 لاکھ روپیہ بتایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں اور اس کی جو پیمنٹ کی ڈیلیوری ہے وہ کی جا رہی ہے جو سندھ ہاؤس ہے اس کی گاڑی میں پراپرلی پیمنٹس کو کروایا جا رہا ہے وہ کیش فارم میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے کیونکہ ٹرانزیکشن کریں گے تو پکڑے جائیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے چوروں کا ساتھ دینا ہے یا ایک ایسے بندے کا ساتھ دینا ہے جو حق اور سچ کی آواز بلند کر رہا ہے. باتیں کرنے کو بہت ہیں لیکن جس نے سمجھنا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اگر آج آپ نہیں جاگیں گے اپنے حق کے لیے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں جاگیں گے, نہ آپ کو کوئی جگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے, وہ قوموں کو ایسا لیڈر صدیوں بعد دیتا ہے کہ جو اپنے آپ سے ہٹ کے عوام کی بات کرتا ہے. آپ دیکھیں مہنگائی ہر بندے نے ایک ہی بات کی ہوتی ہے. میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ایک عام بندے کی لائف میں. لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کیا پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ ہے. آپ کرنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں, پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے. پہلے کرونا کیا تھا
نواز شریف کے دور میں یا پچھلے حکومتوں کے دور میں نہیں تھا. کیا جو پینڈیمک ہے ایک بہت بڑی، جس نے پوری دنیا کو، بڑے بڑے دنیا کے خداؤں کو نعوذ باللہ ہلا کے رکھ دیا، امریکہ جیسی ریاست کو ہلا کے رکھ دیا، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ سیکنڈلی اس کے بعد ابھی دیکھیں کرنٹ آن گوئنگ سچویشن ہے، جو رشیا اینڈ یوکرین کی جو جنگ ہے، اس کی وجہ سے آئل پرائسز ہیں وہ کتنی ہائی ہو گئی ہیں. تو یہ ان چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جیسے پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، ویسے ہی یہاں پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. اگر آپ عالمی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں پیٹرول کو، تو پاکستان میں آلموسٹ اگر ہم ڈالر کو کنورٹ کریں تو 300 ساڑھے 300 ریٹ بنتا ہے پیٹرول کا. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آپ آلموسٹ شاید زیرو ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ٹیکس ہے جو اس پہ. اور جو قیمتیں بھی اس نے فی الحال ادھر روکی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی ہم اس میں بڑھاوا نہیں کریں گے مزید، تاکہ عام عوام ہے جو اس پہ اثر نہ پڑے. ان چوروں ڈاکوؤں نے دیکھیں اپنے ضمیر کا سودا کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگے. اس مشکل وقت میں جب خان صاحب کو مشکل وقت آیا، آپ لوگوں کا ضمیر تب بھی جاگا. پہلے آپ لوگوں کا ضمیر سو رہا تھا، یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک دفعہ گزر جائے تو پھر ہم اپنا جو ضمیر ہے اس کی آواز کو بلند کریں گے. اصولاً دیکھیں یہی بات ہے، آپ میرے پہ مشکل وقت آیا، آپ میرے اچھے ٹائم میں سارے میرے رائٹ لیفٹ تھے، آج میرے پہ مشکل وقت آیا آپ سارے کہہ رہے ہیں جی ہمارا ضمیر جاگ گیا. کیوں؟ یہ صرف ایک بہانہ ہے عوام کو بے وقوف بنانے کا. میری عوام سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان چوروں، لٹیروں اور ان فرعونوں کی باتوں میں نہ آئیں بالکل بھی، اور اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں، حق اور سچ کو پہچانیں. مہنگائی سے نکل کے تھوڑا سا نا اپنا جو اینگل ہے اس کو وسیع کریں، اپنی سوچ کے اینگل کو تھوڑا سا وسیع کریں، تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے نا براڈ وے میں جب سوچیں گے نا تو آپ کو کچھ چیزیں خود بخود عیاں ہو جائیں گی، اور بہت جلدی عیاں ہو جائیں گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ میں بھی پہلے پی ایم ایل این کا سپورٹر تھا، پھر میں نے چیزوں کو نا ایک نیوٹرل وے میں جا کے دیکھا. جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے ان کو بھی سنا، جو پی ایم ایل این کے سپورٹر تھے، مطلب اینکرز وغیرہ، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ پارٹی بازی بنی ہے، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو. آپ آج کل کسی بھی سائڈ پہ چلے جائیں گے آپ کو پارٹی بازی ملتی ہے. میڈیا میں سب سے زیادہ یہ چیز ہے کہ ایک چینل ہے اگر وہ عمران خان کو پروموٹ کر رہا ہے، یا اینکر ہے وہ عمران خان کو پروموٹ کر رہا ہے، تو وہ عمران خان کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. اگر وہ عمران خان کی مخالفت میں ہے تو وہ پھر وہ دن رات اس کی مخالفت میں ہی ہے، چاہے وہ پھر اچھا کرے برا کرے، ان کو اس سے کوئی چیز کا لگاؤ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے نیوٹرل ہو کے سوچنا ہے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی اسٹڈی کریں، آپ انٹرنیشنل نیوز چینل بھی سنیں، آپ دیکھیں کہ دنیا عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. آپ مولانا فضل الرحمان جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس نے کون سے فورم سے جا کے اسلام کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. میرا صرف یہ ایک آپ سے سوال ہے. عمران خان کی آپ سپیچز دیکھ لیں کہ وہ کس طرح اسلام کی آواز کو بلند کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہم اگر ابھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. پھر آپ دیکھیں اس نے ایبسلیوٹلی نوٹ کیسے بولا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے للکارا ہے بیرونی طاقتوں کو، جن کے سامنے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. لوگوں کی ٹانکیں کانپ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیزوں کو سمجھے. شہباز شریف ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر وہ جو کچھ فارن منسٹرز ہیں جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے جی کہ آپ رشیا کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ کیوں نہیں اس کی مذمت کر رہے. تو اس نے کہا بھئی تم لوگ کون ہوتے ہیں ہماری فارن پالیسی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے؟ تم ہماری خود مختاری کو کیوں چیلنج کر رہے ہو؟ اچھا ہمارے ملک والے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا ہے. جبکہ جن کے خلاف عمران نے اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ تم ہماری انٹرنل جو پالیسیز ہیں اس میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نیکسٹ ٹائم اس چیز کا خیال رکھیں گے. جبکہ ہمارے ملک کے جو اندرونی سازشی جو کہتے ہیں کہ کردار ہیں، اعلی کار ہیں، وہ مغرب سے زیادہ وفادار بننے پھرتے ہیں. شہباز شریف صاحب، آپ کی جو سیاست ہے وہ اب مر چکی ہے. آپ لوگوں نے جو عوام کو بے وقوف بنانا تھا وہ بنا چکے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. زیادہ دیر تک آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ.